دوستوں کہتے ہیں کہ ایک سیٹھ صاحب اپنے گھر کے لیے ایک نوکر لے کے آئے جو تھوڑا دماغ سے موٹا تھا، مطلب تھوڑا بیوقوف تھا۔ سیٹھ صاحب جب اپنا کام پورا کر کے گھر آتے تھے، تھکا ہوا، ٹینشن زدہ، تو اس کے ساتھ بیٹھ جاتا، اس سے الٹے سیدھے سوال کرتا، جس کا وہ بیچارہ جتنا اس کو عقل تھا اس کے حساب سے وہ جواب دے دیتا، اور یہ خوش ہوتا، یہ ہنستا، جس سے اس کا ڈپریشن ختم ہوتا، تھکاوٹ دور ہوتی، اور یہ اپنے کمرے میں سو جاتا تھا۔ ٹائم گزرتا رہا۔ ایک دن اس سیٹھ صاحب نے سوچا کہ کیوں نہ اس سے امتحان لیا جائے۔ اس نے امتحان کے لیے ایک چھری کو چنا اور یہ چھری لے کے نوکر کے پاس گیا۔ نوکر کو کہا کہ یہ جو چھری ہے یہ اس شخص کو دے دینا جو تم سے زیادہ بیوقوف ہو۔ نوکر نے وہ چھری لے کے اپنے کمرے میں رکھ لی۔ ٹائم گزرتا رہا اور یہ سیٹھ صاحب بوڑھے ہو گئے اور شدید بیمار ہو گئے۔ جب شدید بیمار ہو گئے تو اس نوکر کو اس سیٹھ صاحب نے بلایا اور کہا کہ تم مجھے معاف کر دو تاکہ میں سرخرو ہو جاؤں۔ اس نے کہا کیوں؟ ایسی کیوں باتیں آپ کر رہے ہو آج؟ سیٹھ صاحب نے کہا کہ میں بہت دور جا رہا ہوں۔ نوکر نے کہا کہ اچھا، کس پہ، جہاز پہ یا کسی گاڑی پہ؟ سیٹھ صاحب نے کہا کہ جہاں پر میں جا رہا ہوں وہاں پر کوئی جہاز یا پھر کوئی گاڑی نہیں جاتی، وہاں پر ملک الموت لے کے جاتا ہے۔ نوکر نے پوچھا اچھا پھر آپ وہاں پر کوئی بنگلے کا بندوبست تو کیا ہوگا؟ تو سیٹھ صاحب تھوڑے غمگین ہوئے۔ اس نے کہا کہ نہیں۔ نوکر نے کہا اچھا پھر وہاں پر کوئی خدمت کے لیے کوئی نوکروں کا بندوبست؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ وہاں پر کسی جہاز، کسی گاڑیوں کا بندوبست تو کیا ہوگا ضرور، یہاں پر اتنی ساری ہیں۔ تو سیٹھ صاحب پھر غمگین ہو گئے، کہنے لگے کہ نہیں۔ نوکر سوچنے لگا، سوچ کر اپنے کمرے میں گیا۔ اپنے کمرے سے وہ چھری لے کے آیا جو چند سال پہلے اس سیٹھ صاحب نے اس کو دی تھی۔ وہ لے کے اس کے سامنے رکھی۔ سیٹھ صاحب پوچھنے لگے کہ یہ کس وجہ سے یہاں پر لے کے آئے ہو؟ تو نوکر نے کہا کہ چند سال پہلے آپ نے یہ چھری مجھے دی تھی کہ یہ اس شخص کو دے دینا جو تجھ سے زیادہ بیوقوف ہو۔ نوکر نے کہا کہ اس وقت تک مجھے آپ سے زیادہ کوئی بیوقوف شخص نہیں ملا جو یہاں پر رہتے ہوئے اتنی محنت کر کے اتنے بنگلے بنائے، اتنے پیسے بنائے، اتنی گاڑیاں لیں، جہاز لیے، اپنی سہولت کے لیے نوکر رکھے، لیکن آپ پوری زندگی جہاں پر آپ گزاریں گے وہاں کے لیے آپ نے تو کچھ خریدا ہی نہیں ہے، وہاں کے لیے آپ نے کسی بنگلے کا بندوبست نہیں کیا، وہاں کے لیے آپ نے کوئی گاڑی خریدی نہیں ہے، وہاں کے لیے آپ کا ایسا کوئی جہاز نہیں جو آپ کو وہاں پر پہنچا سکے۔ آپ تو سب سے زیادہ بیوقوف ہو۔ دوستو یہ سوال ہمیں خود سے پوچھنا پڑے گا کہ ہم کیا آخرت کے لیے تیار ہیں؟ یہ جو ہم اتنی محنت کر کے اتنے بنگلے بنا کے اتنی گاڑیاں لیتے ہیں، اتنی چیزیں لے کے رکھی ہوئی ہیں، 100 سال کا مال تیار کر کے رکھا ہوا ہے، کیا نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے ہم نے تیاری کی ہے؟ یہ سوال خود سے پوچھنا پڑے گا۔ یہ بہت بڑی سبق آموز کہانی ہے۔ اگر یہ آپ کو پسند آ گئی ہو تو آپ پلیز شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکے۔